میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انک لا تخلف المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کے دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام شاہد شبیر صاحب جب بڑے مشکل لفظ بول رہے تھے تو میں پریشان ہو رہا تھا کہ میرے پاس اتنے زیادہ لفظ نہیں ہیں، لیکن حقیقت جو ہے یہاں پہ جتنے افراد جنہوں کا انہوں نے نام لیا ہے وہ اسم بمسمى ہیں۔ اور اگر عبدالخالق زاہد صاحب ہیں وہ واقعتاً بھی زاہد ہیں، اور اگر مولانا عاطف سلیم صاحب انہوں نے مناظر کا نام لگایا ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل فٹ آتا ہے۔ اور اگر کامران مجددی صاحب وہ نور کی برسات کے لیے رواں ہیں تو وہ کامران ہے تو پھر کامیاب بھی، اگر وہ کامران ہے پھر وہ یقیناً وہ کامیاب بھی ہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف میں ایک بڑے شیریں لسان خطیب اور دوسری طرف مناظر اسلام اور درمیان میں میں آ گیا ہوں۔ اللہ خیر کرے کہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عبدالخالق زاہد صاحب کو، اور مسجد جو ہے یہ یقیناً عبدالخالق صاحب نے اپنی زندگی کا حصہ لگایا ہے، اور ایک زندگی کا ایک عشرہ کے قریب مولانا عاطف سلیم صاحب نے لگایا ہے۔ جب عشرہ پر 10 پہ بات جاتی ہے تو پھر جمع کثرت آ جاتی ہے اس میں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مدرسہ پڑھی ہے، میں بلا تمہید اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے کہ اب ہم لیمیٹیشنز کی طرف آ رہے ہیں، مطلب تحدید کی طرف۔ پہلے ہماری محفل ہوتی تھی تو ان کا نہ آغاز کا میں پتہ ہوتا تھا، نہ اس کے اختتام کا پتہ ہوتا تھا، اور آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کا اتنا وقت ہے، شاید شبیر صاحب کو بتایا کہ اتنا وقت ہے، لیکن اس سے اگلا جو ہمارا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محفل کا وقت دینا ہوگا کہ یہ 2 گھنٹے کی ہے، یہ 1.5 گھنٹے کی ہے، یہ گھنٹے کی ہے، اور ہر مقرر کا، ہر خطیب کا، ہر نقیب کا وقت وہ ہمیں دینا ہوگا۔ اس وقت پھر سب پائے جائیں گے، یہ ضروری ہے۔ اور ایک نام میں ان کو ہمیشہ مجاہد کا نام دیتا ہوں، اور قدوس صاحب کو، اور یقین جانیں کہ جتنی ان کی ایفرٹ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ ہماری مسجد کی رونق روشنی حافظ نور خان صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ان کا نام بھی نہ لیں تو وہ بات پھر ادھوری رہ جائے گی۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور تیسری چیز پہ ہم بات کریں گے رحماء بینہم، اور آگے آ جائیں گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان 3 چیزوں پہ گفتگو کر کے ہم اختتام کریں گے۔ میرا موضوع کیونکہ حضرت صحابہ علیہم رضوان کے حوالہ سے ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مشکل بات سمجھاؤں گا
وہ سب کی سمجھ میں، اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں تو ضرور آئے گی، اور باقی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں بھی آئے گی۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمیہ ہوتا ہے جملہ اور ایک فعلیہ ہوتا ہے۔ فعلیہ فعل سے ہوتا ہے، تو فعل 3 زمانوں میں ہوتا ہے، ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں۔ اسی لیے جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے یہ حادث ہوتا ہے۔ ایک کام اگر ہم نے ماضی میں کیا ہے اس کا مطلب یہ ماضی میں ہم نے کر لیا، آج نہیں ہے۔ میں سائیوال رہتا تھا تو اس کا مطلب ماضی میں تھا، آج وہاں پہ نہیں ہوں، تو ادھر یہاں پہ ہوں وہاں پہ۔ تو جو حادث ہوتا ہے، جو کام ماضی میں ہوتا ہے وہ حال میں۔ اب ہم مسجد میں موجود ہیں، تو میں ہیں، خالد صاحب ہیں، عاطف سلیم صاحب، ہم سب مسجد میں ہیں لیکن اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ یہاں پر ہیں تو ہم اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ محفل ختم ہوگی تو ہم گھروں میں چلے جائیں گے، تو مسجد میں نہیں ہوں گے۔ تو جو کام جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اگر وہ ماضی میں تھا تو حال میں نہیں، اگر حال میں ہے تو ماضی میں نہیں، اگر حال اور ماضی میں ہے تو وہ مستقبل میں نہیں۔ جملہ اسمیہ سالٹ ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس کا کام ماضی میں بھی تھا تو ماضی میں بھی ہے، حال میں ہے تو اب بھی ہے، مستقبل میں بھی وہ رہے گا۔ محمد الرسول اللہ یہ جملہ فعلیہ نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو مولا کب سے ہیں؟ فرمایا اس وقت بھی رسول تھے جب ماضی بھی نہیں تھا۔ مولا کب تک رہیں گے؟ فرمایا اس وقت بھی ہوں گے جب مستقبل بھی نہ رہے گا۔ ارے زمانے بعد میں بنے، میرا محبوب رسول پہلے سے ہے۔ زمانے ختم ہو جائیں گے، میرا رسول میرا محبوب رسول پھر بھی رہے گا۔ ہر کام زمانوں میں ہوتا ہے۔ میرا محبوب تب بھی تھا جب زمانے نہ تھے، جب تب نہ تھا میرا محبوب تب بھی تھا، جب نہ تھا میرا محبوب تب بھی تھا، اور جب زمانے ختم ہو جائیں گے میرا محبوب تب بھی رہے گا۔ تو یہ ایک جملہ، اور میں نے یہ ایک بار نہیں کئی بار اس بات پہ غور کیا، اور یقیناً مولانا عاطف سلیم صاحب، شاہ شبیر صاحب اس بات سے واقف ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں خدا لفظ چن چن کے لاتا ہے، خدا لفظ چن چن کے لاتا ہے۔ اچھا، محمد رسول اللہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے ہمارا اگلا، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اچھا، محمد رسول اللہ اس کی بات ہوئی، والذین معہ اس کی بات ہوئی، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخصیت کو نجم فرمایا ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے ستارے کی جب شب معراج کو اوپر آئے۔ تو رسول اللہ کو خدا نے نجم فرمایا ہے۔ اچھا، والذین معہ کو مصطفیٰ نے نجم فرمایا، والذین معہ کو مصطفیٰ نے نجم فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نجم کیا ہوتا ہے؟ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تھا اس وقت آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے تو جتنے اجرام فلکی نظر آتے تھے اس میں چاند بھی شامل تھا، اس میں یہ جو قطبی ستارہ ہم کہتے ہیں یہ بھی شامل تھا، نیپچون، یورینس، یہ سارے شامل تھے۔ لیکن بعد میں آ کے سائنس نے تقسیم کی کہ ستارہ اور ہوتا ہے، سیارہ اور ہوتا ہے، جس کو ہم سب کو تارے کہتے تھے، لیکن سائنس نے آگے تقسیم کر دی کہ یہ ستارہ ہے اور یہ سیارہ ہے۔ تو ستارے کو انہوں نے سٹار کا نام دیا اور سیارے کو انہوں نے پلانٹ کا نام دیا۔ اب تھوڑی سی تاریخ اس کی میں آپ کو پڑھوں گا، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے they have their own light۔ ستارے بولتے ہیں جن کی روشنی اپنی ہوتی ہے، وہ خود سے روشن ہوتے ہیں، and they are bigger than planet، اور یہ سیاروں سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی اپنی ہوتی ہے، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہماری زمین سے اربوں گنا بڑے سیارے ہیں۔ یہ زمین سیارہ ہے، اربوں گنا بڑے اس سے ستارے ہیں۔ اور پلانٹ کیا ہوتا ہے؟ they do not have their own light، ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ they are smaller than stars، اور یہ ستاروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے نا
ان کو یہ ستارے اور سیارے، اور آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ستارے کی روشنی اتنی ہوتی ہے اور سیارہ روشنی دوسروں سے لیتا ہے، تو چاند سیارہ ہے، ستارہ نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، ہماری زمین یہ سیارہ ہے، ستارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روشنی سورج سے لیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ستارہ فرمایا، سیارہ نہیں فرمایا۔ اور اس ستارے کی روشنی کا عالم کیا ہے کہ عالم ارواح میں چمکا تو 1,24,000 نبیوں کو روشنی ملی، اور عالم اجسام میں آ کے چمکا تو 1,24,000 صحابہ کو روشنی ملی۔ اب اس روشنی کا اثر کیا تھا کہ ان کو بھی نجم فرما دیا، ان کو بھی نجم فرما دیا۔ اب ذرا ہم اس کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی روشنی دی اپنے صحابہ کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی یہ روشنی دی انبیاء کو۔ تو اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ جو ستاروں کی ہے کہ ان کے اندر گرم گیسیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ روشن رہتے ہیں؟ نہیں، اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت امام بہقی نے بہقی شریف میں کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے دلوں پہ نظر کی، جب ان کے دلوں کو دیکھا تو سب سے حسین اور سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا تھا۔ سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دل کو اپنی بعثت اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ جب قلب مصطفیٰ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تو پھر دوبارہ دیکھا بقیہ کی روحوں کے دلوں پر۔ جب بقیہ انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے حسین دل صحابہ کے تھے۔ سب سے حسین دل بعد از انبیاء صحابہ کے تھے۔ جب صحابہ کے دلوں کو دیکھا تو ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یاد رکھو تم میں سے جو لوگوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس کو لوگ اچھا نہیں کہتے وہ بندہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اب اس کی صورت ہے، یہ بھی سورہ ہے، اس مطلب ہے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے سورہ فتح کی، اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے منتخب ان کو کیا جن کے دلوں میں حسن تھا۔ یہ حسن کیا تھا؟ اس کو کہا گیا وَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، یہ صحابہ کے چہروں پہ سجود کے اثرات تھے۔ یہ وہ دل کا نور تھا جو ان کے چہروں سے عیاں تھا۔ یہاں پہ آکے جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے ماتھے کے سیاہ رنگ کا ایک نشان بن جاتا ہے، اس کو اثر السجود کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ علماء اور آپ کو بات یہ سب کو سمجھ میں آئے گی کہ جس کو ہم فیس کہتے ہیں نا، اس کا آغاز پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہوتا ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہوتا ہے، جس کو ہم فیس کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو وجہ نہیں کہتے، عربی میں اس کو وجہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو پیشانی ہوتی ہے نا، جس پیشانی کو ہم انگلش میں فار ہیڈ کہتے ہیں، اس کو اردو میں ہم پیشانی اور اس کو عربی میں جبہتن کہتے ہیں۔ تو قرآن میں تو جبہتن، اگر پیشانی کا وہ سیاہ نشان مراد ہوتا تو پھر جباہہم کہا جاتا، وجوہہم نہ کہا جاتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پیشانی کا نشان مراد نہیں ہے اثر السجود سے، بلکہ کوئی اور نشان موجود ہے، اس سے کوئی اور نشان مراد ہے۔ تو یاد رکھیں بہت سارے سر سجدے میں ہوتے ہیں مگر دل ظالم ہوتے ہیں۔ ادھر ساتھ شرط لگائی ہے رحماء بینہم، ان کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، ان کے عمل دیکھو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے، دل بھیڑیے کے ہوں گے ان کے۔
تو یہ جو 7 شرط لگائی ہے کہ وہ رحم دل ہوں گے، اور ساتھ میں بات جبین کی نہیں کی، بات چہرے کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد وہ پیشانی کا نشان نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ابو المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ نور یظہر علی وجود العابدین یبدو من باطنہ، یہ وہ نور ہوتا ہے جو عبادت کرنے والوں کے دل سے نکلتا ہے۔ نور یظہر علی وجود العابدین یبدو من باطنہ علی ظاہرہم، اور اس کے ظاہر سے عیاں ہونے لگتا ہے۔ فلوکارا جھنکی و حبشی، اگر بندہ حبشی بھی ہو تو چہرہ چمکدار اور بارور دکھائی دیتا ہے۔ مگر اس کے چہرے کی رونق کو دیکھو گے تو وہ چہرہ دل میں اترے گا، یہ وہ نور ہے۔ اور اس کی وضاحت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہوتا ہے، ان الحسنات نور فی القلب وضیاء فی الوجہ، یہ نور ایسا ہوتا ہے جو دل کے اندر روشنی اور چہرے میں رونق پیدا کرتا ہے۔ وسعت فی الرزق، یہ نور جو ہوتا ہے وہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ محبت فی القلوب، جو کوئی اس چہرے کو دیکھتا ہے یہ چہرہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ نور کن کو ملا؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا۔ جب یہ صحابہ کو نور ملا تو آئے اس کے اثرات بھی ہوئے۔ آگے میں آپ کو جسے بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول سناتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہے کہ جس وقت صحابہ نے شام کو فتح کیا تو شام کو فتح کرنے کے بعد صحابہ جب انٹر ہوئے نا تو ان کی خانقاہوں سے راہب باہر نکل آئے، عیسائی راہب۔ جب عیسائی راہب باہر نکلے تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان راہبوں نے دیکھا تو کہنے لگے بل لا الہ الا خیر من الحواریین، خدا کی قسم ہے رسول اللہ کے صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہیں بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عیسائی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے خدا کی قسم ہے ان چہروں کی رونق بتاتی ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اسلام ہے وہ حکم ظاہر کا دیتا ہے مگر نظر باطن کا رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات اندر کی دیکھتا ہے۔ یہی بات ہے، مسجد بھی ایک ہوتی ہے، وقت بھی ایک ہوتا ہے، صف بھی ایک ہوتی ہے، برابر سب کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو 1 نماز کا ثواب ہے، کسی کو 10 کا ثواب ہے، کسی کو 27 کا ثواب ہے، کسی کو 700 کا ثواب ہے، کسی کو 7,000 کا ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں تمہارے خون اور مال نہیں آتے، تمہاری نیتیں آتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے عظیم تر تھے، وہ گفتگو اصل میں اپنے وقت میں جیسا بھی ہوگا اس کو مکمل کر دوں گا، میری گھڑی پہ نظر ہے۔ جیسی بھی کیفیت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، وہ اپنے باطن پہ نظر رکھتے تھے، اور جب باطن پاک ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے لا تمسن النار مسلما من رعانی ورعا من رعانی، رواہ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کر لی نا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ 1 لمحے کے لیے دیکھا ہو یا 10 لمحات کے لیے یا 1 دن کے لیے یا مہینے کے لیے، چاہے وہ زندگی میں 1 بار حضور سے ملا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت ساری چیزوں کا اختتام ہوا، نبوت کا اختتام ہوا، حضور خاتم النبیین ہے، آسمانی کتابوں کا اختتام ہوا، قرآن آخری کتاب ہے۔ پہلے قبلے بدلتے تھے، حضور آئے تو یہ بھی تمام ہوا، قیامت تک قبلہ نہیں بدلے۔ پہلے انبیاء آتے تھے، شریعتیں بدلتی تھی،
مگر حضور آئے تو شریعت کا اختتام ہوا. یاد رکھیں ایک اور چیز کا بھی اختتام ہوا, صحابیت کا بھی اختتام ہوا. کیا بات ہے. اب حضور آئے تو قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. اور چاہے وہ ساری رات جاگے یا سارا دن جاگے, چاہے وہ پیدا ہوتے ہوئے اس کی ماں اس کو عبادت پہ لگا دے اور مرتے ہوئے اٹھا کے اس کو قبر میں لے جائیں, عبادت جتنی ہو مگر صحابی کے قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچا. اتنا رتبہ اور مرتبہ کس نے دیا؟ صحبت مصطفیٰ نے دیا. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی, ورآ من رآنی, اور جس نے مجھے دیکھا جس نے اس کو دیکھ لیا اس کو بھی نہیں جلائے گی. اور امام ترمذی فرماتے ہیں اس روایت کی جو سند ہے یہ حسن ہے, حسن اور قریب ہے. حسن اس کو کہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر کیا ہے؟ وہ دل سے نہیں, وہ چہروں سے نکل جاتا ہے. جو بغض ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, رہتا نہیں ہے. اور اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو جانتے تھے جو آج پیدا ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو, یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, طبرانی میں اور مسند ابو یعلا میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمسن النار, بلکہ فرمایا کہ قالا حضرت عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یکثرون وان اصحابی یقلون, وقت گزرے گا لوگ بڑھیں گے میرے صحابہ کم ہوتے جائیں گے, لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی میرے صحابہ کم ہوتے جائیں گے. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تسبوہم, میرے صحابہ کو کبھی سب و شتم نہ کرنا, کبھی غلط لفظ نہ بولنا. لا تسبوہم, کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی والی بات نہ کرنا. فمن سبہم, اور جس بدبخت نے یہ بات کر لی فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ خدا کی لعنت ہے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ, جس نے میرے کسی صحابی کو کوئی سب و شتم کیا اس پہ خدا کی لعنت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے, امام دارمی نے اس کو ذکر کیا ہے, ان عبداللہ بن عباس لا تذکروا تصابی صحابی فتختلف قلوبکم, کہ لوگوں یاد رکھو کبھی بھی میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف کا شکار نہ ہونا. فتختلف قلوبکم, تمہارے دل اختلاف کا شکار نہ ہو. وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي حَتَّى تَعْتَلِفُوا عَلَيْهِمْ, اور یاد رکھو کہ جب کبھی ایسی بات ہو کہ میرے صحابہ کی مختلف چیزیں تمہارے سامنے آئیں, لوگ کہیں کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں صحابی کا یہ عمل ہے, فلاں کا یہ عمل ہے, اور اس میں لوگ عجیب قسم کی بحث و مباحثے کرنے لگے, تو فرمایا ایک کام کرنا کہ میرے سب صحابہ کے محاسن بیان کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس بات میں اختلاف ہے اس سے نظریں بند کر لینا, اس سے پہلو تہی کر لینا. جب کوئی کہنا کہ فلاں نے یہ کیا تھا, کہنا کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے, خدا نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. جب کوئی ایسی بات کرے تو تم ہمیشہ محاسن پہ نظر رکھنا, ان کی خوبیاں بیان کرنا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلقوا علیہم, تم ان کی محبت میں پھر اکٹھے ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور آخری بات, میرا وقت 2-3 منٹ رہ گیا ہے کیونکہ میں تقریباً 8 بجے کے قریب آیا تھا اور میری نظر میں 20 منٹ تھا, اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ 20 منٹ بھی ہوتے تو بات میں آپ سے کر لیتا, میں 5 منٹ بھی بات کر لیتا ہوں. اچھا, یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل کی ہے, یہ میں پڑھ رہا تھا, یہ اعلام الموقعین میں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ایما افضل, معاویہ تھا اور عمر بن عبدالعزیز. حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا تھا ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافہ میں شامل کیا جاتا ہے. آپ کے زمانے میں ایک مثال بن گئی تھی کہ بھیڑیا اور
بھیڑیا اور بھیڑ ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اتنے منصف تھے. آپ مسجد سے نکل کے گھر تک آئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یہ عمر بن عبد العزیز ہے. ان کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا. اور بات میں اس لیے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کتنے کنسیپٹ کلیئر تھے ہمارے ائمہ حدیث کے. جو محدث تھے، جنہوں نے حدیث کی بکس رقم کرنے کا آغاز کیا، کتنے کنسیپٹ کلیئر تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گا ایما افضل معاویہ تھا اور عمر بن عبد العزیز. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز؟ اگلے لفظ سنیں. قال غبار لاحقہ بانف جواد معاویہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز. حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ یہ کیا بات تم نے کہی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز؟ آپ کہنے لگے کہ یاد رکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اس کے ناک میں جو غبار لگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا گھوڑے کے ناک کو غبار لگا، میری نظر میں تو وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. یہ کہاں تک بات لے کے جاتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس وقت لوگ جانیں بچا رہے تھے اور یہ اپنی جانیں چھڑک رہے تھے، جس وقت لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور یہ سینہ سپر ہو کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو صحابہ نے کس قدر بیان کیا ہے. فرمایا کہ وہ غبار جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں لگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، میری نظر میں تو وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. اور ساتھ کیا فرمایا وَأَمَاتَنَا عَلَى مُحَبَّتِهِ وَأَمَاتَنَا عَلَى مُحَبَّتِهِ. حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اگر اس محبت میں میری موت آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات سعادت کی بات ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میرا موضوع کیونکہ صحابہ کی عظمت تھا، بات مکمل ہو گئی ہے میری. صرف میں اس کو ٹچ دینا چاہتا ہوں. یہ مولانا عاطف سلیم صاحب ہیں، یہ یقیناً سمجھیں گے، منطق پڑھی ہے انہوں نے. شاید شبیر صاحب ہیں، حضور خان صاحب بچے پڑھ رہے ہیں منطق. اس میں پوچھا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے نسبت بولتے ہیں عام خاص من وجہ کی. عام میں سب شامل ہوتے ہیں، ہم سب محفل میں بیٹھے ہیں. جب ان میں سے ایک عبد الخالق صاحب کا نام لیں گے تو یہ خاص ہو جائیں گے. جب ہم صحابہ لیتے ہیں تو اس میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں. اہل بیت بھی اسی میں آ جاتے ہیں، سب صحابہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اور جب ہم اس میں سے اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو وہ تو کیا بات ہے، وہ تو ایمان کا حصہ ہے. تو یاد رکھیں، لیکن یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. اگر رسول اللہ ستارے ہیں تو ستارہ بنانے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اب جب یہ بات مکمل کر لی تو آخری شعر وہ اکثر میں مولانا عاطف سلیم صاحب سے سنتا تھا اور ابھی انہوں نے پڑھا بھی ہے. اب وہ شعر پڑھیں جو بھی وہ شاید شبیر صاحب کون سا شعر پڑھ رہے تھے؟ نہیں نو ہے اطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے، اصحاب رسول نجم ہے، اور نو ہے اطرت رسول اللہ. اب یہ قرآن تو بار بار کہے جا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے.